پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری باتیں پارٹ 1۔ ایک مرتبہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تبھی وہاں ایک شخص آیا اور آپ سے کہنے لگا، حضرت میں نے سنا ہے آپ کی جو ذوالفقار نام کی تلوار ہے وہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سن کر فرمایا، ہاں یہ بات صحیح ہے، تم نے صحیح سنا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی میں آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہتا ہوں اور میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں، کیا یہ واقعی پہاڑ کو کاٹ ڈالتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اس شخص کو دے دی۔ اس شخص نے تلوار لے کر زور سے ایک دیوار میں ماری، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی آپ تو کہہ رہے تھے پہاڑ کاٹ ڈالتی ہے، لیکن اس نے معمولی سی دیوار بھی نہیں کاٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب وہ علی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے عبادت میں دو چیزیں پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں روزے، اور فرمایا عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا مزہ دے گی۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ پاک کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہونے والا ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور وہاں پر موجود ایک شخص کو گھوڑے کی لگام پکڑا کر فرمایا، بھائی میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، تب تک تم میرے گھوڑے کا خیال رکھنا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو اس شخص کی نیت میں خیانت آ گئی اور وہ گھوڑے کی لگام کھول لے گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص وہاں نادارد ہے اور گھوڑے کی لگام بھی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اپنا گھوڑا لے کر گھر پر آ گئے اور اپنے غلام کو 2 درہم دے کر کہا، بازار سے لگام خرید لاؤ۔ غلام بازار گیا اور اس نے وہی لگام ایک شخص کے پاس دیکھی اور وہ اس سے 2 درہم میں خرید لایا، اور گھر آ کر اس نے وہی لگام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ تب حضرت علی نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور میں تو خود اس شخص کو 2 درہم دینے والا تھا، حالانکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا اس سے زیادہ اسے نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، وہ اس طرح ہے، اپنی قسمت کی، اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی برائی کرنا، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی شکایت کرنا، اپنے ماں باپ اور استاد کی شکایتیں کرنا، غیر شخص کے سامنے اپنے دوست کی شکایت کرنا، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی برائی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حاکم بن کر کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، میں اپنے جسم پر جو لباس پہن کر اور جس سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، اگر واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز ہو تو جان لینا وہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرے۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ جب تمہیں اپنے اوپر سختیاں اور پریشانیاں نظر آئیں تو اللہ پاک کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو تاکہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں، اور جب مشکلات دور ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص کو اپنا دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، وہ چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشانی میں مذاق مت کرو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنے غصے کو پی جاؤ، کیونکہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ اگر کوئی شخص عقل مند ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے، اور جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت میں دے رہا ہے، اور اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والوں کی مثال اس مکھی کی طرح ہوتی ہے جو سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کرے اور اللہ سے مدد کا منتظر رہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور دوست مقدر سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ اور تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، اور جاہلوں سے بحث۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ کبھی تمہارا دوست تھا ہی نہیں۔ اور جو شخص ایسے دوست تلاش کرتا ہے جس میں کوئی خامی نہ ہو، ایسے دوست کبھی نہیں ملتے ہیں۔ سو دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ اور ایسی غربتوں پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے شخص آپ سے کتنے خوش ہیں۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہیں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے ہمیشہ روکے گا۔ تمہارا ایک ہی رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور پیدا کر دے۔ تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست،
اور غربت میں بیوی، اور کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، نہیں تو کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھیں پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری باتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔